ایک میاں بیوی کو شادی کے کئی سال بعد بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی، اس لیے اپنی تنہائی کو دور کرنے اور وقت گزاری کے لیے دونوں نے ایک کتا پالا۔ کچھ ہی عرصے میں دونوں کا کتے سے کافی جذباتی لگاؤ ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور 7 سال بعد دونوں کو اللہ نے ایک بیٹا دیا۔ گھر میں چاند سا بیٹا آنے کے بعد دونوں کی توجہ کتے کی طرف قدرے کم ہو گئی۔ ایک دن اپنے بیٹے کو گھر میں سوتا ہوا چھوڑ کے دونوں حویلی کے باغ میں ٹہلنے کے لیے گئے۔ باتوں باتوں میں وقت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ جب گھر کی طرف لوٹے تو کتا گھر کی دہلیز پر کھڑا تھا اور منہ اور چہرہ خون آلود تھا۔ کتے کی حالت دیکھ کے بچے کا باپ انتہائی غصے کی حالت میں گئے اور اپنا بندوق اٹھا کر کتے کو وہیں ڈھیر کر دیا اور پھر تیزی سے اس کمرے کی طرف بھاگے جس میں بچہ سو رہا تھا۔ وہاں دیکھا تو ایک بہت بڑا سانپ سر کٹا ہوا پڑا تھا جو اسی کتے نے بچے کی حفاظت کرتے ہوئے مارا تھا۔ اس سارے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جذبات اور جلد بازی میں کیے گئے اکثر فیصلے غلط ثابت ہوتے ہیں۔ ایک دوست اپنے دوسرے دوست سے کامیاب شادی کا راز پوچھ رہا تھا۔ دوست نے کہا، بھائی سیدھا سا فارمولہ ہے کہ ہم نے اپنے اپنے فیصلے کے اختیارات بانٹ رکھے ہیں۔ اچھا، پہلے دوست نے پوچھا، وہ کیسے؟ بات یہ ہے کہ بڑے اور اہم فیصلے میں کرتا ہوں اور چھوٹے موٹے فیصلے میری بیوی کرتی ہے۔ واہ، کچھ وضاحت تو کر دو۔ پہلا دوست متوجہ ہوا۔ دیکھو یار، چھوٹے چھوٹے فیصلے، مثلا گاڑی کون سی خریدنی ہے، بچے کون سے اسکول میں داخل کروانے ہیں، گھر کا رنگ روغن، فرنیچر کب اور کیسا ہونا چاہیے، میری تنخواہ کہاں کہاں خرچ ہونی چاہیے، مجھے برتن پہلے دھونے چاہیے یا کپڑے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے چھوٹے فیصلے میری بیوی کرتی ہے اور میں بالکل اعتراض نہیں کرتا۔ اوکے، اور بڑے فیصلے کون سے ہیں جو تم کرتے ہو؟ پہلے دوست نے پھر پوچھا۔ بڑے فیصلے مثلا کاروبار کرنا، باہر کے معاملات اور لین دین کرنا، وغیرہ وغیرہ، یہ سب میں کرتا ہوں۔ میری بیوی نے ان معاملات پر کبھی اعتراض نہیں کیا۔ جس گھر میں عورت ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہے اس گھر سے 2 چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، ہاتھ سے کپڑے دھونا ڈپریشن کو دور کرتا ہے۔ نمبر 2، ہاتھ سے کپڑے دھونا رنج و غم کو دور کرتا ہے۔ صرف اپنا ہی بھلا سوچنا انسان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اصل انسانیت دوسروں کا خیال رکھتے ہوئے ان کے ساتھ چلنا ہے۔ آپ کا بہت زیادہ اچھا ہونا بھی آپ کو لے ڈوبتا ہے۔ جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب انسان بری طرح ہار جائے اور پھر دل سے آواز آئے، کوئی بات نہیں، اللہ ہے نا۔ ڈر اپنی موت سے نہیں، اپنوں کی موت سے لگتا ہے۔ پردہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ کچھ چیزوں میں پردہ لازماً ہونا چاہیے،
چاہے وہ انسان ہو یا پھر ہمارے جذبات، ہم غلط کرتے ہیں۔ ہم اپنا ظاہر و باطن کسی ایک کے سامنے پوری طرح کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کبھی کبھی ایسا نکلتا ہے کہ ہمیں وہی انسان آزمانے لگتا ہے جس سے رشتہ خراب سے خراب تر ہوتا جاتا ہے۔ انسان بے علمی سے نہیں بلکہ بے حیائی سے جاہل کہلاتا ہے۔ جن کی امید صرف اللہ سے ہو وہ کبھی نا امید نہیں ہوتے۔ ڈوبتا ہے تو پانی کو دوش دیتا ہے، گرتا ہے تو پتھر کو دوش دیتا ہے۔ انسان بھی کتنا بڑا عجیب ہے، کچھ کر نہیں پاتا تو قسمت کو دوش دیتا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ آ کر نہاتے اور نہا کر چلے گئے، سمجھ میں آئے تو غور کرنا، غرور نہیں۔ انسان اس زندگی پر اس طرح خوش ہوتا ہے جو گھنٹوں کے گزرنے سے گھٹتی ہے۔ بہتر شخص وہ ہے جو توبہ کی امید پر گناہ کرے اور زندگی کی امید پر توبہ کرے۔ جب غلطی کا احساس ہو جائے تو معافی مانگ لیا کرو۔ ہر بار زندگی شب بارات تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی۔ ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھا کرو، ہو سکتا ہے کسی کا بہت بڑا کام آپ کی چھوٹی سی دعا کا محتاج ہو۔ گناہ نظر نہیں آتے مگر ان کا وزن دماغ کو بوجھل کر دیتا ہے، تبھی سکون نہیں ہوتا، نہ رشتوں میں نہ زندگیوں میں۔ وہی لوگ انمول ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور حوصلہ دیتے ہیں، تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے، بس ذرا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک راز ہے جو دنیا کے کسی سکول اور یونیورسٹیوں میں نہیں سکھایا جاتا۔